ناظرین، جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں اور وہاں پر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف پڑھ کر مردوں کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں تو اس سے مردوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے اور کتنا فائدہ پہنچتا ہے، یہ ساری باتیں آج میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں بیان کرنے والا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں عسکری چمن۔ ناظرین، میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس بارے میں حضرت علی نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ مسلمانوں کا ایک طریقہ ہے کہ جب بھی وہ قبرستان میں جاتے ہیں یا اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو وہ الگ الگ چیزیں پڑھتے ہیں اور پھر اس کا ثواب مردوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ جب آپ قبرستان میں جاتے ہیں یا آپ اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں اور وہیں سے سورہ اخلاص پڑھ کر مردوں کو ثواب پہنچاتے ہیں تو مردوں کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ جو بھی حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس کو بہت غور سے سنیے، اور سننے کے بعد پھر آپ اپنا عمل بنائیے کہ آپ جب بھی قبرستان کے پاس سے گزریں یا آپ کے گھر سے جو لوگ انتقال کر گئے ہوں، آپ ان کی روحوں کو قل هو اللہ احد شریف پڑھ کر ایصال ثواب ضرور کیا کریں۔ آپ حدیث پاک سنیے، کتاب شرح الصدور صفحہ نمبر 311 میں ہے، اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قبرستان سے گزرا اور اس نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف اور سورہ تکاثر یعنی الہاکم التکاثر، یہ تینوں صورتیں 30ویں پارے میں موجود ہیں، تو ہمارے آقا فرماتے ہیں جو شخص قبرستان سے گزرا اور ان تینوں صورتوں کو ایک ایک مرتبہ پڑھ کر پھر وہ اس طرح دعا مانگے کہ یا اللہ، جو میں نے قرآن پاک پڑھا ہے اس کا ثواب مومن مرد و عورت دونوں کی روحوں کو پہنچا دے، تو وہ قبر والے قیامت کے دن اس ایصال ثواب کرنے والے کی سفارش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو اس حدیث پاک کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، مثال کے طور پر آپ قبرستان میں گئے یا آپ اپنے کسی مرحوم کی جیسے ماں باپ کی قبر پر گئے اور آپ نے وہاں پر سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ اخلاص پڑھی، اس کے بعد آپ نے سورہ الہاکم التکاثر پڑھی۔ اگر آپ کو الہاکم التکاثر نہیں یاد ہے اور آپ نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ لی اور سورہ اخلاص پڑھ لی اور پھر آپ نے دعا کی کہ یا اللہ، جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب ان کو عطا فرما دے، یعنی جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں ان کو عطا فرما دے، تو وہ فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا میں تو آپ نے ان کے لیے کام کیا، اب آخرت میں جب قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کا وقت ہوگا، تو وہ مردے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے کہ اے اللہ، یہ دنیا میں ہمارے لیے ایصال ثواب کرتا تھا تو تو اس کی مغفرت فرما دے، اس کی مطلب یہ کہ گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جنت عطا فرما دے۔ تو یہ بڑا فائدہ ہے کہ جب ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو اس سے مردوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ قبرستان سے گزریں قل هو اللہ احد شریف ضرور پڑھا کریں۔ دوسرا حوالہ سنیے، کتاب شرح الصدور میں ہے، حضرت سیدنا حماد مکی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سنو کتنا بڑا ثواب ہے سورہ اخلاص کو پڑھنے کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات مکہ شریف کے قبرستان میں سو گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبر والے گول گول دائرہ بنا کر کھڑے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ ایک مسلمان نے سورہ اخلاص پڑھ کر ہم کو ایصال ثواب کیا ہے، تو وہ ثواب ہم 1 سال سے آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کمنٹ میں ضرور لکھنا، کتنی پیاری بات ہے کہ وہ مسلمان بھی کیسا مسلمان تھا کہ اس نے ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا اور اس کا ثواب اس قبرستان والوں کو پہنچایا، یعنی ایصال ثواب کیا، تو ثواب اتنا ہوا کہ وہ 1 سال تک مردے آپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ اپنے مردوں کو 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھ کر ایصال ثواب کرو گے تو کتنا ثواب ان کو مل سکتا ہے۔ ابھی جائیے مت کہیں اور حدیث پاک سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ حدیث پاک سنتے رہیے اور ساتھ میں کمنٹ میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ ضرور لکھیے، اور جب بھی قبرستان کے پاس سے گزریں تو آپ اس طرح مطلب یہ کہ سورہ اخلاص پڑھتے رہیے۔ اب آپ سنیے، کتاب تذکرۃ الاولیاء میں ہے، حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبرستان میں مردوں کو لڑتے ہوئے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ یہ اللہ کے بہت ہی پیارے ولی ہیں حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ قبرستان میں مردے لڑ رہے ہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مولا یہ کیا راز ہے، مجھے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ مردے آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ راز آپ پر کھول دیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان مردوں سے پوچھا کہ کیوں آپس میں لڑ رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ 1 ہفتہ پہلے کسی شخص نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بخش دیا تھا، اور آج پورے 1 ہفتے سے ہم اس ثواب کو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ ثواب ختم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ سوچو 1 ہفتے سے وہ آپس میں ثواب بانٹ رہے ہیں لیکن ثواب ختم نہیں ہو رہا ہے۔ قل هو اللہ احد شریف کسے نہیں یاد ہوتا ہے؟ ہر کسی کو یاد ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے گھر سے جو بھی مرحوم انتقال کر گئے ہیں، اگر آپ چاہو تو 1 ہفتے میں کتنا پڑھ سکتے ہو قل هو اللہ احد شریف، اور پھر ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہو۔ آپ چاہو تو ہر نماز کے بعد ہر وقت آپ ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہو۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھنے سے 1 مکمل قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرو۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت علی نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ کتاب کنز العمال جلد نمبر 5 میں ہے، اور فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 4 میں ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قبرستان سے گزرا اور اس نے 11 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچا دیا، یعنی آپ قبرستان سے گزرے، آپ وہاں پر 11 مرتبہ آپ نے قل هو اللہ احد شریف پڑھا اور آپ نے دعا کی یا اللہ اس کا ثواب ان مردوں کو، ایمان والوں کو عطا فرما، تو اس سے ہوگا کیا کہ اس قبرستان میں جتنے مردے ہیں ان کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، ان تمام مردوں کے برابر اس پڑھنے والے کو ثواب ملے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ فائدہ جہاں مردوں کو ہو رہا ہے تو فائدہ آپ کو بھی ہو رہا ہے۔ آپ اگر ان کو ایصال ثواب کر رہے ہیں تو فائدہ آپ کو بھی ہو رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 11 مرتبہ، 10 مرتبہ، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، جتنا آپ سے ہو سکے آپ کو چاہیے کہ قل هو اللہ احد شریف پڑھ کر زیادہ سے زیادہ اپنے مردوں کو ایصال ثواب کریں، کیونکہ اسے ایصال ثواب کی ان کو ضرورت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں۔ تو ان پیاری حدیث پاک کو آپ نے سنا، آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔